دل خبیر۔ سورۃ العادیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ آیت نمبر 1۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وہ گھوڑے کہ جب انہیں دوڑایا جاتا ہے تیزی کے ساتھ، خاص طور پر وہ گھوڑے جو کسی لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور وہ لشکر اچانک حملہ آور ہونے کے لیے گویا کہ ان گھوڑوں کو دوڑانا شروع کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور وہ گھوڑا دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے، زور زور سے سانس لیتا ہے، تو اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور یہ قسم کھانا اس وقت کی اہمیت کی طرف توجہ دلوانے کے لیے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب لشکر حملہ آور ہوتے ہیں تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ حکمران غلام بنا لیے جاتے ہیں اور ممکن ہے غلام حکمران بن جائے۔ جب جنگ ہوتی ہے، جب گھوڑوں پر سوار لوگ حملہ کرتے ہیں اور دشمنوں کی قتل و غارت کرتے ہیں، ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، پورا کا پورا سسٹم بدل جاتا ہے۔ تاریخی موقع ہوتا ہے، سرنوشت ساز موقع ہوتا ہے۔ تو اس موقع کی تصویر حملہ کرتے ہوئے لشکر کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب سورۃ العادیات توجہ فرمائیں، اکثر کے نزدیک یہ سورہ عادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر، اور بعض کے نزدیک کہ جن کی تعداد کم ہے، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدینہ کے نزول کے بارے میں جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ غزوہ ذات السلاسل ایک جنگ تھی کہ جس میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو سربراہ بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ نے فتح دی، اور ان کی واپسی سے پہلے یہ سورہ، اس لشکر کی واپسی سے پہلے یہ سورہ نازل ہو گئی اس روایت کے مطابق۔ لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو زیادہ مشہور ہے اور وہ روایت اس کے مطابق سورۃ العادیات ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدا میں رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی، یعنی ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، سرپٹ دوڑایا جا رہا ہوتا ہے ان کو، اور اس کی وجہ سے وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ فالموریات قدحا، پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑوں کے سموں کے نیچے وہ لوہے کے نعل لگائے جاتے ہیں، اور وہ جب پھر پتھروں پر لگتے ہیں چنگاریاں بھی اڑتی ہیں اس سے۔ وہ خاص اس وقت کی طرف توجہ کرائی جا رہی ہے، اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے۔ 3۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے کہ جو اکثر لوگوں کی غفلت کا وقت ہوتا ہے، دھاوا بول دیتے۔ مغیرات یہ حملہ کرنے سے ہے، اور حملہ آور کیا کرتے ہیں؟ غارت کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی اسی سرپٹ دوڑتے ہوئے، چنگاریاں اڑاتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، علی الصبح کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ جا کر ان پر حملہ آور ہو جاتے۔ 4۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس سے غبار اڑاتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں لوگ مثال کے طور پہ غفلت میں پڑے ہوئے یا سو رہے ہیں، ہر چیز پرسکون ہے، یہ حملہ آور لشکر اچانک جا کر دھاوا بولتا ہے اور گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے۔
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ 5 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکر میں ایک اجتماع، ایک لشکر یعنی جس پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اس کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی قبل اس کے کہ وہ ان کو پتہ چلے اور وہ ہوشیار ہو، ان کے پتہ چلتے چلتے، ان کے اٹھتے اٹھتے یہ ان کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں اور گویا کہ غلبہ پا لیا انہوں نے۔ یہ تصویر بنائی اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی قسم کھا کر۔ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جب قسم کھائی جاتی ہے اس پر غور کرنا مراد ہوتا ہے، اور قسم کھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے اگلی بات کی جو میں کر رہا ہوں، اس پر میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اور ہم نے عرض کیا اس کا معنی آپ کی خدمت میں، یہ قسمیں گھوڑوں کا یہ حملہ کرنا اور چنگاریاں اڑانا اور ہانپنا اور وسط دشمن کے لشکروں کے وسط میں پہنچ جانا، یہ بڑا سرنوشت ساز وقت ہوتا ہے، تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ جو پہلے سردار اور حکمران ہوتے ہیں ان کی حکمرانیاں خاک میں ملا دی جاتی، اور لوگ اقتدار کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ ابھی گھوڑوں کے ساتھ وہ استعمال نہیں رہ گیا، اور چیزیں آ گئی، لیکن جس زمانے میں یہ آیات اتری ہے اس زمانے کے لوگوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ جب اس طرح حملہ ہوتا ہے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے، کیسے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے، اور جنگوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو گواہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے انسان سے کہ یہ جس دنیا کے پیچھے جس مال کی محبت میں تو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، یہ تو کبھی بھی جا سکتا ہے، یہ تو کبھی بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس سورہ کو ہم مکی لیں، جیسا کہ عرض کیا مکہ میں نازل ہونے والی، تو گویا پہلے سے مکہ کے مشرکین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، اور لشکر اسلام اس کے سامنے تم ٹک نہیں سکو گے، اور یہ چیزیں جن سے جس مال سے تمہیں محبت ہے اور جس کی وجہ سے تم اپنے رب کی طرف آنے سے گریزاں ہو، یہ چلا جائے گا تمہارے پاس سے، یہ عارضی ہے۔ اور ہر مال سے محبت کرنے والے کے لیے یہ پیغام ہے کہ نہ مال دنیا کا دائمی ہے، نہ اقتدار دنیا کا دائمی ہے، یہ سب کا سب جانے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جیسے کہ ان آیات میں آ جائے گا کہ جب قبروں سے نکلو گے تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، حتیٰ جو تمہارے دلوں کے راز ہیں وہ بھی نکل کے سامنے آ جائیں گے، اور اس دن تمہارا جو رب ہے اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا اسے کتنی زیادہ خبر تھی، تمہارے باہر کی بھی اور تمہارے دلوں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں کی بھی، اور تمہاری نیتوں کی بھی جو تم کام کیا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے، قسم ہے ان کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، یعنی حملہ کر دیتے ہیں۔ 4 پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ 5 پھر اس لشکر کے وسط میں گھس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اب جس بات پر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، میں نے اشارہ کر دیا، پہلے سے اشارہ کر چکا، بے شک یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ کیوں ناشکرہ ہے؟ کہ جو دے رہا ہے اس کو ناراض کرتا ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے انہی نعمتوں سے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کو، دنیا کو دیکھ لیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں
کس کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس؟ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ زمین سے اگنے والا رزق کس کا دیا ہوا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والا پانی، دیگر چیزیں، آکسیجن وغیرہ 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 کس نے دی ہوئی ہیں؟ اور اس کو دیکھیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو دیکھیں۔ اگر ہمیں کوئی انسان کسی مشکل وقت میں کچھ روپے دے دے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر احسان کا بوجھ آ گیا، لیکن اللہ کے بارے میں ہم کیسے ہیں؟ تو اسی بات کو خداوند عالم یہاں فرما رہے، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ساتھ اور یہ نہیں کہ اس اپنے ناشکرے ہونے کا اس کو پتہ نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے۔ اگر شک ہو ہمیں، ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر چلے جائیں، کتنا خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور کتنا وقت اس کو ہم بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، دیدہ دانستہ اس کی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے بنائے ہوئے اہداف تک پہنچنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ایسا نہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان گواہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ ہے، جس کا کھاتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے بغیر اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 8 میں ایک اور انسان کی نفسیات میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ جو انسان کو اکثر خراب کر دیتی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں شدید ہے، شدت سے اسے مال سے محبت ہے۔ یہاں جو آیت میں لفظ ہے وہ ہے خیر، اور خیر کی ایک بہت بڑی علامت چونکہ مال دنیا ہوتا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ پلے کچھ ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس مال ہو، عربی زبان میں لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں وصیت کی جو آیت آئی تھی وہاں پر یہ تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ تم میں سے جب کسی کو موت جس کی حاضر ہو جائے، قریب آ جائے، تو واجب ہے کہ وہ وصیت کرے ان ترک خیرا، اگر کوئی خیر چھوڑ کے جا رہا ہو۔ خیر یعنی کیا؟ یعنی مال، یعنی کوئی چیز چھوڑ کے جا رہا ہو اس کے بارے میں وصیت کرے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، پس خیر سے یہاں مراد ہر خیر بھی لی جا سکتی ہے، انسان اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، صحت لی جا سکتی ہے، سب کچھ، لیکن زیادہ بڑی چیز کہ جس سے انسان، جس کی محبت میں انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال ہے، چونکہ چاہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو پھر ہر چیز میرے پاس ہے، باقی ساری چیزیں خیر بھی میں اکٹھی کر لوں گا۔ اصل خیر کیا ہے؟ مال ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں انسان کس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے سارا دن؟ اسی مال کے لیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں لشدید، تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے، بہت شدید محبت کرتا ہے مال سے۔ کتنے لوگ مال کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، کتنے لوگ مال کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو قتل کر دیتے ہیں، حکمرانوں کا مال کھانے کے لیے غلط فیصلے کر دیتے ہیں، غلط کیس پر غلط سزائیں دے دیتے ہیں پیسے کھانے کے لیے۔ اگر جج کرپشن کرتے ہیں، کیا لیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ مال لیتے ہیں۔ اگر مثلا پولیس والے کرپشن کرتے ہیں، تحقیقات میں رد و بدل کر دیتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ مال کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وکیل جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے عدالت میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کس لیے؟ چونکہ مال کھانا ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کے احکام سب کے لیے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی کہے میرا مسلک جو ہے اس کے ساتھ اگر تمہارا تعلق ہے نا، اس کو تو یہ معاف ہو جائے گا، باقی پکڑے جائیں گے۔ نہ، سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ مسلکوں کے ٹھپوں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔
یہ فراڈ مسلک پرستوں نہیں اپنے اپنے مسلک کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اپنے اپنے فرقے کی مارکیٹ چمکانے کے لیے بڑے بڑے پیکج دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض بے وقوفوں نے مسجد بنائی اپنے پاس سے، تو وہ ذرا بندے اچھے نہیں تھے تو اس مسجد میں آتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے پیکج دیا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کیا پیکج دیا؟ انہوں نے لکھ دیا ہماری مسجد کا پیکج یہ ہے کہ نماز عشاء 2 رکعت ہوتی ہے اور بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، یہاں پر لوگوں کو آسانی دے تاکہ مسجد میں آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھے۔ ایسے ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ نماز ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ انہی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھ کر ہوگا جو قرآن نے بیان کی ہوئی ہیں۔ فرقہ پرست اپنے اپنے فرقے چمکانے کے لیے جو پیکج دیتے ہیں اپنی عوام کو کہ یوں تم جنت میں جاؤ گی اور یوں چٹکی بجے گی اور یہ ہو جائے گا اور یوں آگے سے آ کر تمہیں چھڑوا لیں گے، یہ سب لغویات ہیں جو خلاف قرآن ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو جس نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اس قسم کے بیہودہ جو اٹریکشن کے لیے پیکجز دیے جاتے ہیں دین فروشوں کے ذریعے سے، ان کے دھوکے میں وہ نہیں آتا جس نے اللہ کی کتاب سے ہدایت طلب کی ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا شدید، بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 9، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تم مال کی محبت میں پاگل ہو رہے ہو، خدا کے اپنے رب کے ناشکرے بنے ہوئے ہو، کیا اسے معلوم نہیں جب جو قبروں میں ہے اسے اٹھایا جائے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ سمجھتے ہو مر کے ختم ہو جاؤ گے، توجہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں جا رہا ہے، جو بھی مر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کو اٹھا کر باہر نکال دیا جائے گا۔ کیا کرو گے اس دن؟ مال کام آئے گا تمہارے؟ مال کی محبت کام آئے گی تمہارے؟ کیا اسے معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں؟ آیت نمبر 10، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اس سے حاصل کر لیا جائے گا، یعنی سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جائے گا، کلیکٹڈ ہوگا، آلریڈی ریکارڈڈ ہوگا، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، اندر کے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 11 جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن یقیناً خبیر ہوگا۔ خبیر کہتے ہیں جس سے ہر چیز کی خبر ہو اور اس کی خبر دائمی ہو، کبھی بھی بے خبری کا شکار نہ ہوتا ہو کسی چیز کے بارے میں، اسے کہتے ہیں خبیر۔ تو جب وہ خبیر جو آج بھی تمہارے بارے میں خبیر ہے، اس دن بھی وہ خبیر ہوگا، اور وہی تمہیں یہ خبریں دے رہا ہے، وہی تمہیں اس دنیا کی مال کی محبت تم سے جو خرابیاں کرا رہی ہے اس سے نکالنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ جب اس کے سامنے جاؤ گے اور اس کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال کر اس مال کی محبت میں تم نے اس رب کی ناشکری اور نافرمانیاں کی ہوگی، اسے کیا جواب دو گے؟ جبکہ وہ تمہارے دلوں کے اندر کے راز بھی نکال کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ آج کے درس کو یہاں پر